بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان پہلا مطلب مال غیر کا عین یا دین ہونا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم بیان کر رہے تھے کہ دو مطلب باقی ہیں، اور ان دو مطلب کو آغا شیخ انصاری بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ان دو مطلب میں سے پہلے مطلب کا آغاز گزشتہ درس سے ہوا، اور اسی مطلب کے حوالے سے جو نکات بیان ہوئے کہ مال غیر کا عین یا دین ہونا فرق نہیں کرتا اس معاملے فضولی کے اندر، اسی مطلب کے حوالے سے آگے دوسرے حصے کو جاری کرتے ہیں، اور جو نکات یہاں پر شیخ انصاری آگے بیان کرتے ہیں اسے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یہ درس بھی درواقع گزشتہ درس سے وابستہ اور مرتبط ہے، اور اس طرح آج کے ہمارے اس اہم درس میں جو اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک ما فی الذمہ کی تشخیص کی دوسری صورت ہم بحث کر رہے تھے کہ ما فی الذمہ کیسے تشخیص ہوگا، اور پھر بیع کی نسبت غیر کی طرف اور پھر کلی کی نسبت اپنی طرف کے درمیان جو تنافی پائی جاتی ہے اس کو بیان کیا جائے گا کہ اس تنافی کا حکم کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ سابقہ بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تشخیص ما فی الذمہ کے عنوان سے ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر فضولی جو ہے وہ جب عوض یعنی مسمن یا ثمن میں سے کسی چیز کو قرار دیتا ہے ما فی الذمہ، اور ما فی الذمہ کلی ہوتا ہے، اور یہ خود اس فضولی کے ذمے اور اس کے علاوہ دیگر افراد کے ذمے کو شامل ہے۔ تو یہاں پر اگر ذمت الغیر مد نظر ہے اس فضولی کا، تو اس صورت میں بھی بہرحال یہ ایک طرح سے کلی ہے ابھی بھی، چونکہ غیر پھر مصادیق رکھتا ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ تھا کہ یہ تشخیص کی راہ کیا ہے، کہ ما فی الذمہ کیسے جو ہے وہ معین ہوگا، مشخص ہوگا، ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا کہ فضولی نے یہ معاملہ جو کیا ہے کس کے لیے جو ہے یہ معاملہ کیا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے کہا کہ دو راہیں موجود ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر ایک راہ ہم نے بیان کی، اسی کے تسلسل میں دوسری راہ کی طرف آقا اشارہ فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا بِقَصْدِهِ الْعَقْدَ لَهُ، یا تو خود اس عبارت کے اندر، متن کے اندر جو انشاء کر رہا ہے اس میں وہ دوسرے کو معین کر دے، ذمت الفلاں مثلا، یا وہ اس طرح سے معین نہیں کر رہا ہوتا دوسرے شخص کو، بلکہ وَإِمَّا بِقَصْدِهِ الْعَقْدَ لَهُ، کہ عاقد فضولی جو ہے وہ عقد کا قصد کرتا ہے للغیر، یعنی لہو یعنی اس غیر کے لیے، اور نیت کرتا ہے اس کے لیے، جبکہ متن عقد میں اس کا نام نہیں لیتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ إِذَا قَصَدَهُ فِي الْعَقْدِ تَعَيَّنَ كَوْنُهُ صَاحِبَ الذِّمَّةِ، پھر جب اس نے قصد کیا اس شخص کا عقد کے اندر، تو یہاں معین ہو جاتا ہے اس غیر کا، یعنی من کان لہ العقد کا صاحب ذمہ ہونا، کہ وہ جس کے لیے عقد اس نے ارادہ کیا ہے وہ شخص در واقع صاحب ذمہ ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ لما عرفت من استحالت دخول احد العوضین فی ملک غیر من خرج عنہ الاخر، درست ہے اس کا نام نہیں لیا، اس نے ارادہ اور نیت کی ہے، اور اسی سے کفایت کرتا ہے، وہ صاحب ذمہ معین ہو جاتا ہے، کیونکہ محال ہے کہ دو عوض میں سے ایک جو ہے وہ داخل ہو فی ملک غیر من خرج عنہ الاخر، اس یعنی شخص کے علاوہ کسی اور کی ملکیت میں داخل ہو کہ جس سے وہ دوسرا عوض خارج ہوا ہے، اس شخص کے علاوہ کسی اور کی ملکیت میں وہ عوض داخل ہو، یہ محال ہے۔ الا علی احتمال ضعیف تقدم عن بعض، کہ مگر جو ہے وہ ضعیف احتمال کی بنیاد پر، کہ جس کو پیچھے بعض کی جانب سے ہم نے نقل کیا تھا۔ تو بہرحال واضح ہوا کہ تشخیص کرنا ہے، معین کرنا ہے صاحب ذمہ کو۔ ایک مرتبہ آپ متن عبارت کے اندر، اس انشاء کے اندر اس شخص کو مشخص کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ اس کا نام نہیں لیتے۔ اما بقصدہ العقد لہ، آپ اپنی نیت میں، اپنے ذہن کے اندر اس کا ارادہ کرتے ہیں، تب بھی وہ صاحب ذمہ مشخص ہو جاتا ہے۔ فَكَمَا أَنَّ تَعْيِينَ الْعِوَضِ فِي الْخَارِجِ يُغْنِي عَنْ قَصْدِ مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدِ،
پھر آپ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ خارج میں عوض کی تعیین ہمیں بے نیاز کر دیتی ہے اس شخص کے ارادے سے، قصد سے، کہ جس کے لیے عقد واقع ہو رہا ہے. یعنی اگر فضولی پھر اس کا قصد کرے یعنی یا اس کا قصد نہ کرے اور خود کا قصد کرے، تب بھی آپ فرماتے ہیں کہ وہ معاملہ اسی کے لیے ہوگا جس کا وہ عوض ہے. یعنی خود عوض معین ہو گیا تو ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ جس کے لیے عقد واقع ہو رہا ہے اس کا ارادہ کریں، ضرورت نہیں ہے اس کے قصد کرنے کی، ارادے کرنے کی. اسی طرح فقضا قصد من وقع له العقد، اس شخص کا ارادہ کرنا کہ جس کے لیے عقد واقع ہو رہا ہے، یہ ارادہ، یہ قصد یغنی عن تعیین الثمن الکلی باضافته الى ذمۃ شخص خاص، یہ بے نیاز کرتا ہے ہمیں کس بات سے کہ ہم سمن کی تعیین کریں، سمن کلی کی بے اضافت ہی، وہ سمن جو کلی صورت میں ہے اس کی تعیین کریں. کس طرح تعیین کریں کہ ہم اس کی نسبت دیں ایک شخص خاص کے ذمے کی طرف. جیسے ہم نے عرض کیا کہ آپ سمن کلی کو کیسے معین کریں گے؟ جب آپ شخص خاص کی طرف اس کے ذمے کی طرف نسبت دیں گے. تو جب آپ نے من وقع له العقد کا ارادہ اور قصد کر لیا تو اب آقا فرماتے ہیں اس طرح سمن کلی کی نسبت دے کر اسے تعیین کرنے سے ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں. وَحِينَئِذٍ، اب اس صورت میں فَإِنْ أَجَازَ مَنْ قَصَدَ مَالِكِيَّتَهُ وَقَعَ الْعَقْدُ، جب اس نے متن عبارت کے اندر من لہ العقد کا قصد اور ارادہ کیا ہے تو اس صورت میں اگر وہ اجازت دے کہ جس کی مالکیت کا اس نے ارادہ کیا ہے وقع العقد، تو عقد واقع ہو جائے گا. وَإِنْ رَدَّ، اور اگر وہ رد کرتا ہے، معاملے کو امضاء نہیں کرتا، فَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ بُطْلَانُ الْعَقْدِ وَاقِعًا، پھر قاعدے کی اقتضا یہ ہے کہ عقد واقع میں باطل ہے. کیوں واقع میں اور حقیقت میں عقد باطل ہے؟ لِأَنَّ مُقْتَضَى رَدِّ الْعَقْدِ بَقَاءُ كُلِّ عِوَضٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ، اس لیے کہ رد عقد کا جو مقتضا ہے وہ یہ ہے کہ ہر عوض اپنے صاحب مالک کی ملکیت پر باقی ہے. یعنی جب اس نے رد کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عوض ہے وہ اپنے مالک کی ملکیت میں باقی ہے، لہٰذا ادھر سے معوض جو مسمن تھا وہ بھی اپنے مالک کی طرف باقی رہے گا، اور یہ سمن بھی کہ جو فضولی جس کو عوض بنا رہا تھا وہ بھی درواقع اپنے مالک کی ملکیت پر باقی رہے گا، اور رد سے معاملہ واقع میں باطل ہو جائے گا اور واقع نہیں ہوگا کسی کے لیے. پھر آغا شیخ حمزائی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مزید بیان کرتے ہیں کہ اس لیے کہ اذ المال مردد فی باب الفضولی بین مالکہ ومن وقع له العقد، چونکہ باب فضولی کے اندر جب یہ فضولی معاملہ کرتا ہے تو وہ مال مردد ہوتا ہے اس کے مالک اصلی اور من وقع له العقد کے درمیان. جب آپ نے معاملہ کیا اور مد مقابل جو آپ کا وہ شخص ہے یعنی طرف آخر ہے وہ اس کی جانب سے مثلا یہاں اس معاملے میں مثلا جب یہ فضولی خرید کر رہا ہے تو ادھر سے وہ مسمن جو مالک اصلی کی طرف سے آئے گا یعنی مد مقابل شخص کی جانب سے، یہ مال مردد ہوگا خود اس مالک اصلی اور من وقع له العقد کے لیے کہ جس کے لیے اس فضولی نے عقد واقع کیا ہے. فلا معنی لخروجہ عن ملک مالکہ، معنی نہیں رکھتا کہ وہ مال جو ہے اپنے مالک کی ملکیت سے خارج ہو جائے. وتردد یعنی فلا معنی لخروج یعنی ملک مالک ہی وترددہ، اور وہ مردد رہے فضولی اور من وقع له العقد کے درمیان. یعنی ہم یوں کہیں کہ ادھر سے فضولی جب مشتری ہے اور اس کا رفیق مد مقابل طرف آخر بائع ہے تو اب یہاں سے مسمن بائع سے نکل آئے اور یہ مردد ہو جائے فضولی اور اس شخص کے درمیان کہ جس کا وہ سمن ہے یعنی من وقع له العقد کے جس کے لیے فضولی نے اس عقد کا ارادہ کیا ہے واقع ہونے کا. تو یوں مال بیچ میں آ کے نہیں پھنسے گا، فضولی اور من وقع له العقد کے درمیان مردد نہیں رہے گا. معنی نہیں رکھتا کہ جب مالک اصلی جو ہے وہ معاملے کو رد کرے تو لہٰذا جب یہ مال مردد نہیں ہے فضولی اور من وقع له العقد کے درمیان تو یہاں پر وہ مال خود بخود جو ہے وہ اسی شخص کی طرف پلٹے گا جو اس کا مالک ہے. اذ لو صح وقوعه للفضولی، جو کہ اگر یہ مال اس کا واقع ہونا فضولی کے لیے درست ہوتا، یعنی اگر فرض کرتے ہیں کہ وہ رد کرتا معاملے کو اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نہیں معاملہ درست ہے اور یہ فضولی کے لیے واقع ہوگا یہ عقد، تو لم يحتاج الى اجازت
وقع لہو، تو پھر اصلا اجازت کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اور یہ وقت شروع سے ہی عقد جو واقع ہو جاتا فضولی کے لیے. یعنی پھر اصلا اجازے کی ضرورت کیوں ہے؟ اجازے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی خود یہ عاقد صلاحیت نہیں رکھتا کہ مال جو ہے وہ اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے، بلکہ مال اپنے مالک اصلی کی ملکیت میں باقی رہے گا، یا وہ مبی جو ہے اس مالک اصلی کی ملکیت میں رہے گی، یا من وقع لہ العقد کی ملکیت میں داخل ہوگی اگر وہ اجازت دیتا ہے. اور یہیں سے واضح ہے کہ اجازت نہیں دیتا تو یہ مال خود فضولی کی طرف نہیں پلٹے گا، رد کی صورت میں مردد نہیں ہوگا یہاں پر، بلکہ اسی مالک اصلی کی ملکیت میں باقی رہے گا، وإلا شروع سے اجازت کی ضرورت نہ ہوتی اور یہ معاملہ فضولی کے لیے واقع ہو جاتا. اب یہاں پر آگا استدراک کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہاں تک بات کی یہ اس وقت ہے کہ جب فضولی اور اس کے مد مقابل شخص جو اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے ان کے درمیان کوئی نزاع واقع نہ ہو. اگر نزاع واقع ہو تو کیا صورتحال ہے؟ فرماتے ہیں کہ الا ان الطرف الاخر لو لم يصدقه على هذا القصد، مگر یہ کہ طرف آخر اگر ان کے درمیان نزاع واقع ہوتا ہے فضولی اور اس مد مقابل شخص کے درمیان جو اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اور وہ طرف آخر اس فضولی کی تصدیق نہیں کرتا اس کے اس قصد پر، یعنی فضولی مدعی ہے کہ میں نے یہ اپنے لیے خرید نہیں کیا، میں نے فلاں شخص کے لیے خرید کیا ہے، یہ معاملہ اس کے لیے کیا ہے، اور اس کے اس ارادے پر وہ طرف آخر تصدیق نہیں کر رہا. وحلف علی نفی العلم، اور وہ حلف اٹھاتا ہے اس نفی علم پر، یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم فضولی ہو، کسی اور کے لیے معاملہ کر رہے ہو. تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ حکم لہ علی الفضولی، اس دوسرے شخص کے حکم میں فائدے میں فضولی کے نقصان میں حکم کیا جائے گا. حاکم شرع اسے مجبور کرے گا فضولی کو کہ وہ ثمن کی جو ہے وہ ادائیگی کرے، اسے پرداخت کرے، اور وہ من لہ العقد کے ذمے نہیں ڈال سکتا. اور کیوں؟ اس لیے کہ لوقوع العقد لہ ظاہرا، بظاہر یہ عقد جو ہے وہ خود اس عاقد کے لیے واقع ہوگا، اس فضولی کے لیے واقع ہوگا. کما ان المحقق و فخر الاسلام، جیسا کہ محقق اول اور فخر اسلام اور محقق کرکی و سیوری و شہید الثانی، ان بزرگوں کے سے یہی بات جو ہے وہ منقول حکایت ہوئی ہے. اور اس کے مد مقابل وقد یظہر من اطلاق بعض الکلمات، اور کبھی ظاہر ہوا ہے بعض کلمات کے اطلاق سے، کالقواعد والمبسوط، جیسے علامہ کی گفتگو قواعد کے اندر، جیسے ان کا کلام ہے قواعد میں، یا شیخ کا مبسوط کے اندر ان کے کلمات، بعض کلمات کے اطلاق سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ وقوع العقد لہ واقعاً، کہ یہ عقد خود اس عاقد کے لیے فضولی کے لیے واقع ہوگا، واقعاً یعنی بحسب الواقع اور حقیقت، کہ یہ اسی ظاہراً کے مقابلے میں، کہ ہم نے کہا کہ نزاع کی صورت میں حکم جو ہے فضولی کے نقصان میں جائے گا، اور لوقوع العقد لہ ظاہراً اس کے مقابلے میں وقوع العقد لہ واقعاً کہا گیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ وقد نسب ذلک الی جماعت، یا وقد نسب ذلک الی جماعت فی بعض فروع المضاربہ، اور نسبت دی گئی ہے اسی مطلب کی بعض فقہا کی جماعت کی طرف، بعض فقہا کی طرف مضاربے کے بعض فروعات کے حوالے سے. تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو بحث ہوئی تشخیص ما فی الذمہ کے حوالے سے، اور اس کے اندر یہ مطلب دو صورتوں میں واضح ہوا کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ متن عبارت میں مشخص کرتے ہیں اس شخص کو، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ اس کا ارادہ کیا جاتا ہے، قصد کیا جاتا ہے، اور جب قصد کرتے ہیں تو اس صورت میں اجازت، اور رد کی صورت میں یہ حکم جو آپ کے لیے بیان ہوا. اس کے بعد آگاہ فرماتے ہیں کہ بیع کی نسبت جب آپ غیر کی طرف دیتے ہیں اور کلی کی نسبت جب آپ اپنی طرف دیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے. اس سلسلے میں چند نکات بیان کرتے ہیں، جس کو کچھ ایک دو نقطوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور مزید اس کا بیان اگلے درس کے اندر ذکر ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ وَحَيْثُ عَرَفْتَ أَنَّ قَصْدَ الْبَيْعِ لِلْغَيْرِ أَوْ إِضَافَتُهُ إِلَيْهِ، فرماتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا جانا کہ بیع کا ارادہ غیر کے لیے یا اس کی نسبت دینا اس غیر کی طرف، فی لفظ کے اندر جب آپ لفظ اور متن میں بیع کی نسبت دیتے ہیں، بیع کا ارادہ کرتے ہیں دوسرے کے لیے، یا قصد نہیں کرتے بلکہ خود متن کے اندر آپ نسبت دیتے ہیں اس کو غیر کے لیے، تو یہاں آپ فرماتے ہیں کہ یہ قصد اور یہ اضافت یوجب صرف الکلی الی ذمۃ ذلک الغیر، مجھے بنتی ہے کہ وہ کلی، وہ ثمن کے جو کلی صورت میں ہے وہ بھی منصرف ہو جائے
کس کی طرف؟ اسی غیر کے ذمے کی طرف، کہ بے اس کے لیے تو پس اس کا جو ثمن جو ہے وہ بھی اسی کے ذمے پر ہے۔ کما ان اضافت الکلی الیہ، جیسا کہ اگر ایک جگہ پر کلی اس کی طرف نسبت دی گئی اس شخص کی طرف، تو یہ موجب بنے گی کہ صرف البیع او الشراء الیہ، کہ بیع بھی اسی کی طرف منصرف ہو، شراء بھی اسی کی طرف منصرف ہو، وَإِن لَمْ يَقْصِدْهُ أَوْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَيْهِ، اگرچہ اس عاقد نے اس کا ارادہ نہ کیا ہو بیع اور شراء کا اس کے لیے، یا اس شخص کی طرف جو ہے وہ اس بیع کی نسبت نہ دی ہو، شراء کی نسبت نہ دی ہو، تب بھی جب اس نے کلی کو نسبت دے دی اس کی طرف، تو یہاں بیع یا وہ شراء بھی جو ہے اس کی طرف منصرف ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر من ذالک تنافی بین اضافت البیع الی غیرہ و اضافت الکلی الی نفسہ، فرماتے ہیں کہ یہاں پر پس تنافی واضح ہوتی ہے کہ یہ دو مطلب آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔ کون سے؟ بیع کی نسبت دینا دوسرے کی طرف، اور پھر کلی کی نسبت دینا خود کی طرف، چونکہ جب بیع کی نسبت دوسرے کی طرف آ گئی تو اب یہاں پر کلی بھی اسی کی طرف منصرف ہوگی، اس کو آپ خود کی طرف نسبت نہیں دے سکتے، اگر آپ دیں گے تو یہاں یہ تنافی سامنے آئے گی۔ او قصدہ من غیر اضافت، یا بیع کی طرف، جس طرح بیع کی اس نے نسبت دی غیر کی طرف اور کلی کو اپنی طرف نسبت دی، یا اگر اپنی طرف نسبت نہ دی تو بغیر اضافے کے اسی کلی کا اپنے لیے قصد کیا، بیع کی اضافت دی، نسبت دی اس شخص کی طرف، اور کلی کو یا اپنی طرف نسبت دی یا بغیر اضافت کے اپنے لیے اس نے کلی کا ارادہ کیا، تو یہ یہاں پر تنافی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ وَقَضَى بَيْنَ اضافت البیع الی نفسہ، اسی طرح تنافی واضح ہوتی ہے کہاں؟ جہاں بیع کو وہ نسبت دے اپنی طرف، و اضافت الکلی الی غیرہ، اور کلی کی نسبت دے جو ہے وہ دوسرے شخص کی طرف، تو یہاں پر یہ تنافی روشن ہو جاتی ہے۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ اس تنافی کے درمیان اگر جمع کرتا ہے تو اس جمع کا کیا جو ہے وہ حکم نکلتا ہے؟ لذا فرماتے ہیں کہ فلو جمع بین المتنافیین، اگر وہ دو متنافی کے درمیان جمع کرتا ہے، بیان قال اشتریت ھذا لفلان بدرہم فی ذمتی، یعنی کہا کہ میں نے اس کو خرید کیا فلاں کے لیے درہم کے مقابلے میں، جو درہم کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ ہے، یعنی بیع کی نسبت، شراء کی نسبت دی ہے فلاں کے لیے، اور ثمن کی نسبت دی ہے اس کلی کی اپنے ذمے کی طرف۔ او اشتریت ھذا لنفسی بدرہم فی ذمت فلان، یہ شراء کی نسبت خود کی طرف دی اور اس کلی کی نسبت دی ہے اس شخص کی طرف، تو یہاں پر کیا حکم ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ ففی الاول یحتمل البطلان، پہلے صورت میں بطلان کا احتمال ہے، لأنه فی حکم شراء شیء للغیر بعین مالہ، چونکہ یہ کس کے حکم میں ہے؟ کہ دوسرے کے لیے اپنے مال سے ایک چیز کو خرید کرنا، یہ اس حکم میں ہے، لہٰذا یہاں پر احتمال جو ہے وہ بطلان کا ہے۔ وَيُحْتَمَلُ إِلْغَاءُ أَحَدِ الْقَيْدَيْنِ وَتَصْحِيحِ الْمُعَامَلَةِ لِلنَّفْسِ وَالْغَيْرِ، یا آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو کہ دو قید ہیں، ایک لفلان اور ایک فی ذمتی، دونوں میں تنافی ہے، ان دو قید میں سے ایک کو ملغا کیا جائے، ایک کے الغا کو کا احتمال دیا جائے کہ ایک کو ملغا کیا جائے، اور پھر یوں معاملہ تصحیح کیا جائے لنفسہ ہی، اپنے لیے اگر آپ لے فلاں کی قید کو حذف کرتے ہیں، یا للغیر اس دوسرے کے لیے معاملے کی تصحیح کی جائے اگر آپ جو ہے وہ فی ذمتی کی قید کو ملغا کرتے ہیں، تو جس طرح آپ قید کو ملغا کریں گے اسی کے اعتبار سے آپ معاملے کی تصحیح کریں گے، یہ احتمال بھی موجود ہے۔ دوسری صورت میں کیا احتمال ہے اور وہاں پر کیا حکم ہوگا، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر دوسری صورت کے قسم کے حکم کو ہم بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔